اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دو چیزوں کا حکم اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، پہلے نمبر پر تو تقوی اختیار کرو، اور نمبر دو وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تقوی والی زندگی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر تقوی کے ساتھ ساتھ اہل تقوی کا ذکر کیا کہ خود تقوی اختیار کرو اور جو اہل تقوی ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل رکھو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تیرا دوست نہ ہو مگر مومن، ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مطلب حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تمہارا دوست نہ ہو مگر مومن، نیک ہو، ایمان والا ہو، ان کو اپنا دوست بنائیں۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، فرمایا کہ تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی، کہ اس سے مراد بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے دسترخوان پر متقی لوگ، نیک لوگ، تمہاری مجلس کے اندر نیک لوگ، یا تم نیک لوگوں کی مجلس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو شامل رکھو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین، کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے تمہارے دوست، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری جو ہے وہ صحبت نیک لوگوں میں ہونی چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر صحبت اولیاء یہ کتنا اثر جو ہے وہ رکھتی ہے۔ کسی بھی زندگی کی تبدیلی کے لیے، کسی بھی ایمان والے کے دل کی کایا پلٹنے کے لیے صحبت اولیاء کا کتنا اثر ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ کس قدر مؤثر اور کس قدر فائدہ مند ہوتا ہے، یہ ہم قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے اور حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا نیک صحبت کی مثال اور بری صحبت کی مثال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک صحبت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص خوشبو کی دکان میں جاتا ہے اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ اب یہ اس سے خوشبو خریدے یا نہ خریدے، لیکن جتنی دیر یہ وہاں پر بیٹھا رہا ہے یہ اس خوشبو سے نفع اٹھاتا رہا ہے، کہ اس خوشبو کو جو ہے وہاں بیٹھا ہوا وہ خوشبو اس کو فائدہ دیتی رہی ہے، اس کے جو ہے وہ دل و دماغ کو معطر کرتی رہی ہے اور یہ خوشبو سونگھتا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی جو ہے وہ خوشبو والی دکان کے اندر جاتا ہے، وہاں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھے بیٹھے وہاں پر اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ خوشبو خرید بھی لیتا ہے، یعنی خریدنے پر اس کو کامل نفع جو ہے وہ اس کا مل جاتا ہے۔ اور بری صحبت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ والی بھٹی کی دی ہے، کہ ایک بھٹی جو جل رہی ہے، اب اس کے پاس ایک بندہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، اب اس کا بیٹھنا وہاں پر اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی انگارہ جو ہے وہ اڑے اور آ کر اس کے دامن پر لگ جائے اور اس کو جو ہے وہ زخمی کر دے، اس کو جلا دے، اس کو نقصان پہنچا دے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ نیک صحبت کی مثال خوشبو والی دکان کی طرح ہے، کہ وہاں پر جانے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اگرچہ یہ کچھ خریدے یا نہ خریدے۔ اسی طرح نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، یہ کچھ پوچھے یا نہ پوچھے، کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، کچھ علم حاصل کرے یا نہ کرے، فقط بیٹھنے پر ہی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس کے نفع کے فیصلے فرما دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح
बुरी सोहबत वो जो है वो उस भट्टी की तरह है कि जिसके पास बैठने से इंसान अपने दामन को नुकसान पहुंचाता है और अपने आप को जो है वो खसारे में डाल लेता है। इसलिए इंसान को दुनिया में कोशिश करनी चाहिए हमेशा अच्छी सोहबत इख्तियार करे, हमेशा नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करे, हमेशा अच्छे लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखे, क्योंकि इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं कि ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, तुम्हारा दोस्त गुनहगार नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दोस्त बेईमान नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दोस्त कोई फासिक फाजिर नहीं होना चाहिए, तुम्हारी दोस्ती किसी काफिर के साथ नहीं होनी चाहिए। किसके साथ होनी चाहिए? ईमान वालों के साथ होनी चाहिए, नेक लोगों के साथ होनी चाहिए कि जिनकी मजलिस में बैठकर तुम्हें भी जो है वो फायदा पहुंचे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के बारे में आता है, उनके एक मुरीद ने उनको खत लिखा और खत में लिखा कि हजरत मुझे गुस्सा बड़ा आता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात, मामूली सी बात हुई इतना गुस्सा आ गया कि कंट्रोल से बाहर हो गया। तो खत लिखा अपने मुर्शिद को, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को, कि मुझे इस खत का जवाब लिखकर मेरे गुस्से पर काबू पाने का कोई इलाज बताएं। पहले जमानों के अंदर क्योंकि ये मोबाइल का सिस्टम तो होता नहीं था और आना जाना भी बहुत मुश्किल होता था पहले जमानों में, सफर क्योंकि जो आज सहूलियात है वो नहीं होती थी, तो पहले जमानों के अंदर यही खतूत के जरिए से पैगाम भेजे जाते थे, खत लिखे जाते थे। अब मुरीद अपने मुर्शिद को खत लिख रहा है और क्या लिख रहा है कि मुझे गुस्सा बड़ा आता है, लिहाजा इसका कोई इलाज बताइए। अब थानवी रहमतुल्लाह ने वो खत पढ़ा और खत पढ़कर जो है उसका जवाब लिखा, और जवाब के अंदर क्या लिखा, कहा कि तुम लखनऊ के रहने वाले हो, इंडिया के अंदर लखनऊ शहर इलाका है, कहा कि तुम लखनऊ के रहने वाले हो, तो वहां पर मेरा एक खलीफा है, उसके पास चले जाओ, वो तबीब है, लोगों को जो है वो इलाज करता है, लोगों को देखता है, वो सुबह को अपने क्लिनिक पर आएगा, अपनी दुकान पर, अपने जो है वो दवाखाने पर आएगा। आपने क्या करना है, आपने सुबह के वक्त उसके पास चले जाना है, वो अपने मरीजों को देखा करेगा, आपने उसको कुछ नहीं कहना, जाकर उसके पास बैठ जाना है, कुछ देर बैठने के बाद जो है वो उठकर चले जाना है, बस वो अपने मरीजों को देखता रहे, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना, उसका भी वक्त का जो है वो जाया नहीं करना, और तुमने भी जो है वो बस कुछ देर जाके बैठना है, बैठने के बाद उठ के चले जाना है। अब वो फरमाते हैं कि जितने दिन शेख ने लिखा था कि इतने दिन तुमने ये काम करना है, वो उतने दिन रोजाना जाता, जाकर उस हकीम साहब के जो है वो दवाखाने पर, उसके क्लिनिक पर जाकर बैठ जाता। अब जैसे ही बैठ जाता, कुछ देर गुजर जाती, उठ के अपने घर को चला जाता, वो हकीम साहब अपने घर चले जाते, ये अपने घर चला जाता। फरमाते हैं कि कुछ दिन गुजरे तो अब इनका गुस्सा जो था वो कंट्रोल होना शुरू हो गया, गुस्से पर काबू जो है वो पाने लगे और गुस्सा कम होने लगा। इन्होंने खत लिखा, अब फिर अपने शेख को हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह को खत लिखा, और खत लिखकर फरमाते हैं, उस खत के अंदर लिखते हैं कि जी किया कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने मुझे कोई वजीफा बताया, ना उन्होंने मुझे कोई जो है वो अमल बताया, ना उन्होंने मुझे कोई बात समझाई है, ना मैंने कुछ पढ़ा, ना उन्होंने कुछ पढ़ाया, महज जो है वो खाली बैठने से जो है वो मेरा गुस्सा खत्म हो गया। पहले इतना गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के पास वो खत आया, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने खत पढ़ा, पढ़कर जो है उसका जवाब लिखा, और जवाब लिखकर फरमाया अल्लाह ताला ने उस हकीम साहब और उस खलीफा के दिल के अंदर इतना तहम्मुल और इतनी बुर्दबारी रखी है कि उसके तहम्मुल और बुर्दबारी का असर तुम्हारे सिर्फ उसके पास बैठने की बरकत से तुम्हें मिल गया। उसके तहम्मुल का असर जो है उसके पास बैठने की बरकत से फरमाया कि वो तुम्हें मिल गया, तुम्हें पढ़ने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ जो है वो आमार और लंबे लंबे वजीफे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम सिर्फ उसकी मजलिस में बैठे, अल्लाह ने उसकी मजलिस में बैठने की बरकत से उसके दिल में जो तहम्मुल और बुर्दबारी थी, अल्लाह ने उसका वाफर हिस्सा तुम्हें भी अता कर दिया, और अब वो तहम्मुल वो तुम्हारे गुस्से पर हावी हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि अहलुल्लाह की मजलिस में बैठने के फवायद वो बाज़ औक़ात जो है वो खामोश जो है वो एक ऐसा असर होता है कि जो इंसान के दिल पर असर कर रहा होता है। इसकी अगर बड़ी मिसाल देखना चाहते हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए। आपकी शागिर्दी में आने वाले सहाबा जिनको सहाबा कहा क्यों जाता है, सहाबी क्यों कहते हैं, इसलिए उनको नबी की सोहबत मिली है, नबी की सोहबत की वजह से उनका लक़ब सहाबा है, लेकिन उनको सहाबा। और इस सोहबत का असर क्या था, अल्लाह ताला ने इस सोहबत की बरकत से इस जमात सहाबा को नबियों के बाद कायनात में सबसे अफजल मकाम अता फरमाया,
سب سے افضل مقام عطا فرمایا، کس بنیاد پر؟ کہ ان کو نبی کی صحبت میسر آئی ہے، یہ نبی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا ہے، حالت ایمان میں حضور کے چہرہ اقدس کا دیدار کیا ہے، آپ کے چہرہ انور کو دیکھا ہے، اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آئی ہے، اس بنیاد پر کہ ان کو نبی کی صحبت ملی ہے، اللہ نے ان کا لقب بھی صحابی رکھ دیا اور ان کو مقام بھی وہ عطا فرمایا کہ نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل جو جماعت ہے وہ جماعت صحابہ ہے۔ تو یہ صحبت اپنا اثر یوں دکھایا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ بڑے تابعین میں سے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے ان کا نام بڑا نمایاں ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ پوچھا کیا سوال ہے؟ تو وہ سائل جو تھا وہ کہنے لگا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو شخصیات کے نام لیے اور نام لے کر فرمانے لگے۔ وہ سائل پوچھنے لگا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے، کہنے لگا کہ بتائیے ان دونوں میں سے افضل کون ہے، ان دونوں میں سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا بڑا مقام ہے، انہوں نے علی منہاج النبوہ اپنی خلافت کو قائم، نبوت کے مزاج کے بالکل مطابق جو ہے، اور خلافت راشدہ کے مزاج کے مطابق انہوں نے جو ہے اپنی حکومت کو قائم کیا۔ اس جیسا عادل حکمران جو ہے وہ ہمارے صحابہ اکرام کے بعد ہماری تاریخ کے اندر ایسا جو ہے وہ عادل حکمران ہمیں نہیں ملتا، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بتائیں کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے، فرمایا کہ معاویہ تو بہت اونچے ہیں، حضرت معاویہ تو بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ مقام، بہت بلند مقام ہے۔ فرمایا حضرت معاویہ نے جس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کسی جنگ میں شرکت کی ہے، فرمایا اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی دھول، اور وہ دھول جب اس گھوڑے کی نتنوں کے اندر پڑے، فرمایا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز اور حضرت معاویہ کا مقام اور ان کا تقابل اگر دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ حضرت معاویہ کے گھوڑوں سے پاؤں سے اٹھنے والی دھول جو نتنوں کے اندر پڑی گھوڑے کے، فرمایا عمر بن عبد العزیز کا مقام اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تابعی ہے اور ایک طرف صحابی ہے۔ صحابی کو جو مقام ملا ہے وہ صحبت مصطفیٰ سے ملا ہے، وہ مجلس مصطفیٰ سے ملا ہے، کہ وہ مقام حضور کی مجلس، حضور کی صحبت اور حضور کی شاگردی سے ملا ہے۔ بعد والوں کو یہ مقام نہیں مل سکتا۔ اگر ہم دیکھیں تو بعد میں ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی عبادات کا موازنہ اگر حضرات صحابہ سے کیا جائے تو عبادات میں بعد کے لوگ ہمیں کہیں زیادہ آگے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر کتنے صحابہ کرام کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حی علی الجہاد کی صدا کانوں کے اندر آئی، فوراً جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر نکل گئے کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب یہ ابھی ایمان لائے تھے، ابھی جہاد کی آواز آئی، ابھی میدان کے اندر نکلے اور ابھی لڑتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے کے اندر۔ کوئی نماز کھاتے میں نہیں ہے، کوئی روزہ نامہ اعمال کے اندر نہیں ہے، کوئی عبادت نامہ اعمال کے اندر نہیں ہے، ابھی ایمان لائے ہیں اور ابھی شہادت جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعد والے انسان 100 سال 200 سال اور ہزاروں سال کی عبادت بھی اگر لے کر آ جائیں وہ کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی کے جس کے نامہ اعمال میں کوئی نماز کوئی روزہ نہیں ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حضرات صحابہ کو جو مقام دیا ہے وہ دیدار مصطفیٰ کی بنیاد پر دیا ہے۔ انہوں نے حضور کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے،
حالت ایمان کے اندر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحبت اولیاء، نیک لوگوں کی صحبت کا اثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو اس کا وافر حصہ عطا فرماتے ہیں. حضرات صحابہ کی مثال لے لیجیے کہ حضور کی مجلس سے آپ کو آپ کی صحبت کی برکت سے جو مقام ملا، بعد والے کبھی بھی جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب صحبت اولیاء کا حکم دیا گیا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اے لوگوں، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہو، نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، نیک لوگوں کے ساتھ تمہاری مجلس ہو، تمہارے کھانے میں نیک لوگ شریک ہو، تمہاری دوستی میں نیک لوگ شریک ہو. کیوں؟ ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کی نیکی کا اثر تم پر بھی پڑے اور ان کی نیکی کا اثر تمہیں بھی متاثر کرے اور تم بھی جو ہے وہ نیک لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ، تمہارا شمار بھی نیک لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا قرآن کریم کے اندر بھی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنا تعلق جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھو. اللہ تعالیٰ اس نیک مجلس کی برکت سے، اس نیک صحبت کی برکت سے انسان کو جو ہے وہ انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتے ہیں اور انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بڑی جو ہے وہ قوتیں اور بڑی جو ہے وہ متاثر کن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کرامات اور وہ ساری چیزیں عطا کی ہوتی ہیں کہ صرف ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی برکت سے تمہیں بھی جو ہے ان کے اندر شامل فرما دیتے ہیں. اور اس کا جو اخروی فائدہ ہوگا، جو آخرت کے اندر اس کا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ، ہم نے فضائل اعمال کے اندر حدیث پڑھتے ہیں، فرمایا کہ فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں مسجد، فلاں جگہ، فلاں بستی کے اندر چند لوگ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، چند لوگ بیٹھ کر حلقہ بنا کر اکٹھے ہو کر آپ کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ بتائیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جائیے اور جا کر اس پورے حلقے کو جو ہے وہ اپنے احاطے کے اندر لے لیجیے. پھر وہ فرشتے آتے ہیں، وہ جتنی مجلس ہوتی ہے فرشتے جو ہے ان سب کو جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اب جتنے لوگ بھی اس کے اندر ہوتے ہیں نا، سب پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. جب مجلس ختم ہو جاتی ہے وہ فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں بندے نے بھی تیرا ذکر کیا، فلاں نے بھی تیرا ذکر کیا، فلاں نے بھی تیرا ذکر کیا. ایک بندہ ایسا تھا جنہوں نے ذکر کیا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تم کو گواہ بناتا ہوں جب میں نے سب کی بخشش کا اعلان کر دیا. جب سب کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے نا تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا سیدھا مجلس دے وچ بیٹھا کہ مجلس دے وچ ذکر کرن دی نیت نال نہیں سی آیا، اپنے کسی دنیاوی کام سے آیا تھا، کسی سے ملاقات کرنی تھی، وہ ذکر میں بیٹھا تھا، یہ بھی آگے پیچھے بیٹھ گیا کہ چلو یار جب فارغ ہو کے اس سے ملاقات کر لوں گا. کسی انسان سے کوئی کام تھا تو یہ اس کام کی نسبت سے آیا تھا، لیکن جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان کی مجلس میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذاکرین کی برکت سے، ان ذکر کرنے والوں کی برکت سے میں اس کی بھی بخشش کا اعلان کرتا ہوں جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، شامل ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی بخشش کا بھی اعلان کرتا ہوں. تو یہ ہے نیک مجلس کا اثر، یہ ہے نیک صحبت کا اثر کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کی کایا پلٹتے ہیں، ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. اور صرف ہدایت کے فیصلے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے فیصلے بھی اس مجلس کے اوپر فرماتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کی برکت سے تمہارے لیے جو ہے وہ بخشش اور مغفرت کے جو ہے وہ اعلان کر رہا ہوں. تو اللہ کی طرف سے بھائی اگر کسی کو جو ہے وہ نیک صحبت اور نیک مجلس کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل جائے اور آخرت کے فیصلے میں جو ہے وہ ہو جائے، اس میں کیا سودا جو ہے وہ مشکل ہے؟ یہ تو ہمارے نفع کا سودا ہے نا، یہ تو ہمارے فائدے کا سودا ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے آخرت کی بخشش ہو رہی ہے، آخرت میں اللہ مغفرت فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیک لوگ کون ہیں؟ جو اگلی سمجھنے کی چیز ہے، نیک لوگ کون ہیں؟ سارے معاشرے کے پکھنڈی بھی تو ہے نا، پکھنڈی جو مولوی ہیں وہ بھی تو ہے نا، یہ نا جو صرف پکھنڈ کرتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نیک ہوتے نہیں ہیں، نیکوں کا لبادہ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیک ہوتے نہیں ہیں، صرف پیسے کی لالچ میں، روٹیوں کے جو ہے وہ تما میں اور پیٹ کی بھوک نے ان کو جو ہے وہ اس پر آمادہ کر دیا کہ وہ نیکوں کا جو ہے وہ حلیہ اختیار کر کے نیک لوگوں میں بیٹھے ہیں، لوگوں کو اپنے جو ہے وہ بٹھایا ہوا ہے اور جو ہے بجائے اصلاح کے ان کی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور ان کی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، دونوں چیزیں برباد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.
ایسی آپ کو ہزاروں مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر نظر آئیں گی جب آپ تلاش کرنے کے لیے، بلکہ تلاش نہ بھی کرو تو پھر بھی لگ جان گے ہمیں، ٹھیک ہے نا جی، نہیں لبن گے میں ترویجی کی جو بتا دوں گا ٹھیک ہے نا جی، جڑے پیر صاحب نے، ٹھیک ہے نا، تو اب ہم نے کس کو پیر بنانا ہے، ہم نے کس کی صحبت میں اختیار کرنی ہے، ہم نے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، ہم نے کس کو اللہ کا ولی سمجھنا ہے، میں فیصلہ کروں، آپ فیصلہ کریں، میں اپنے استادوں سے فیصلہ کرواؤں، کسی مولوی سے، کسی پیر سے، کسی گدی نشین سے فیصلہ کرواؤں، یہ فیصلہ معیار کا نہیں ہوگا، اس فیصلے کے لیے ہم بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ نیک لوگ کون ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو نہیں پہچان سکتے، ہماری نظر میں اتنا اثر ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ صحیح غلط کی پہچان کر سکیں، ہم جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے صحیح اور غلط کو دیکھ سکیں، لیکن اور فیصلہ کر سکیں، ہماری نظر میں اتنا اثر نہیں، کمال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کہ اے صحابیوں، فرمایا کہ الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ حضرات صحابہ نے عرض کی قالوا بلا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے ہمیں کہ ہم میں سے بہترین لوگ کون ہیں۔ اب یہ وہ بہترین لوگ ہیں جو اہل اللہ کی نشانیاں اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں۔ اب یہ نشانیاں جس پیر فقیر کے اندر پائی جائیں، یہ نشانیاں جس اللہ کے ولی کے اندر پائی جائیں، یہ نشانیاں جو ہے وہ جس بھی نیک آدمی کے اندر پائی جائیں، ہم اس کو اپنا جو ہے وہ رہبر اور رہنما مانیں گے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، اس سے اپنی اصلاح کروائیں گے۔ لیکن اگر یہ نشانیاں اس کے اندر نہیں ہیں جو نشانیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، پھر وہ تتے توے تے بھی بہ جائے تو بھائی اسی وہ پیر کوئی نہیں بننا بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر وہ جو مرضی کر لے، پھر وہ پیر نہیں ہے، وہ فراڈیا ہے، وہ پخنڈی ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کی بہترین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، تم ان کو دیکھو تو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تم ان کو دیکھو تو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اگر کسی کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، سمجھ لو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معیار پر پورا اتر رہا ہے جو معیار ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اس معیار پر یہ پورا اتر رہا ہے۔ اگر اس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جائے اور تم جو ہے وہ تمہارا تعلق اللہ کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگے اور مضبوط ہونے لگے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو خاصیت دی ہے، اس شخص کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا سکتا ہے، اور یہ درجہ ولایت کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اس پر اعتماد کریں اور اعتماد کر کے ہم جو ہے وہ اس کے پیچھے چلیں تاکہ یہ ہماری رہبری اور رہنمائی کرے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تو پہلی نشانی کیا بتلائی؟ فرمایا کہ وہ شخص جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اب دیکھ کر اللہ یاد کس کو آئے گا؟ داڑھی منڈے پیر نو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ بغیر داڑھی والے پیر کو دیکھ کے کبھی اللہ یاد آیا؟ ٹھیک ہے، نہیں یاد آئے گا نا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، سب سے بڑی چیز جس کے چہرے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو پیر بنوائے اور جو مرضی کرے۔ اور بعض اوقات ایسے لوگوں کے پاس آپ مجمع دیکھیں گے نا، اتنا لمبا چوڑا مجمع ہوگا کہ مسجدوں کے اندر بھی آپ کو مجمع نظر نہیں آئے گا جیسا مجمع ان پکڑیوں کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا، لیکن وہ در حقیقت سارے کے سارے گمراہ، اور جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی نشانی فرمایا دیکھو، دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ نمبر 2 فرمایا کہ وہ شخص فرائض کا پابند ہوگا، وہ شخص فرائض کا پابند ہوگا، کبھی اس کی زندگی میں فرض نماز قضا نہیں ہوئی ہوگی، کبھی اس کی زندگی میں فرض نماز قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ فرض نماز تو درکنار، ایسے لوگوں کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی۔ امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے 70 سال تک ایک بھی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھی، 70 سال تک
ایک نماز بھی تکبیر اولا کے بغیر نہیں پڑھی. تکبیر اولا پتہ ہے کون سی تکبیر ہے؟ امام کہے اللہ اکبر، امام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مقتدی بھی کہہ رہے اللہ اکبر، بعد میں لیٹ نہیں آ رہا، امام کے ساتھ تکبیر اولا پہلی تکبیر میں شامل ہو رہا ہے. تو فرمایا امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک ایک بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک مستقل تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی، 40 سال مستقل تکبیر اولا. اب ہماری تو نمازیں قضا ہو رہی ہیں، قضا کیا، ہم تو بعد میں قضا بھی نہیں کرتے، پڑھتے بھی نہیں ہیں، بس چھوٹ گئے تو چھوٹ کی گئی، اللہ کی سپرد، پرواہی کوئی نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ نماز کا جو ہے وہ جو دکھ اور وہ غم اور جو رنج ہمارے دل میں نماز کے چھوٹنے پہ ہونا چاہیے، ہم نے کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کیا. ہم تو بے فکری کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، لاپرواہی کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں. کئی نمازیں جو ہے وہ چھوٹ رہی ہیں، بلکہ کئی دن اور بعض تو ایسے اللہ کے بندے ہیں کئی مہینے گزر گئے کبھی نماز پڑھ کے نہیں دیکھی، کئی مہینے گزر گئے کبھی نماز کو چکھ کر نہیں دیکھا، کیا کبھی پڑھ کے کہہ دیا کہ نبدا کیا ملتا کیا لگتی کہنے دیا، کبھی نماز پڑھ کے نہیں دیکھی. اب آپ اندازہ لگائیں ایسا بندہ اگر اپنے آپ کو کہے کہ بھائی میں پیر ہوں، میرے پیر منو، تو منیا جا سکتا؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیر نہیں ہے بھائی، یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پکھنڈی ہے، لیکن ایسے بندے کو نہیں. اور فرمایا ان کی جو ہے وہ نماز قضا نہیں ہوتی، ان کی یہ فرائض کی پوری پابندی کرتے ہیں. اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا ایسے لوگ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے جو ہے وہ منہمک ہوتے ہیں، ایسے غرق ہوتے ہیں اتباع رسول کے اندر کہ ان کی زندگی کا ایک قدم جو ہوتا ہے وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا ہے، کبھی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے اعمال بھی سنت کے مطابق، چھوٹے ایک قدم زندگی کا ایک فیصلہ ایک لمحہ وہ ہمیشہ سنت کے مطابق گزارتے ہیں. اب یہ وہ نشانیاں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں ان لوگوں کی جو اہل اللہ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں. یہ ان کی وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے فرائض کی پابندی کرتے ہوں گے، وہ اتباع رسول کے پابند ہوں گے، اور وہ جو ہے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کی یاد آئے گی. ان کی مجلس میں بیٹھ کر آپ اللہ کی طرف جو سفر ہے آپ کا وہ آپ کو آسان لگنے لگے گا. ان کی مجلس میں بیٹھ کر اتباع رسول کو اپنانا آپ کو آسان لگنا جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ ان مجالس کی برکتیں ہوتی ہیں. آپ کسی مجلس میں جا کر بیٹھے ہیں، آپ کے دل کے اندر نیکی کا دائیا پیدا ہو رہا ہے، نیکی کا شوق پیدا ہو رہا ہے، نیکی کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے. ان کا باز سن کر، ان کی بات سن کر، ان کی تقریر، ان کا خطاب سن کر آپ کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور آپ کے دل میں نیکی کا شوق آ رہا ہے. بعد میں کریں یا نہ کریں، وقتی طور پر آپ کے دل جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور آپ کے دل پر اثر ہو رہا ہے ان کی باتوں کو سن کر. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان نشانیوں پہ پورا اترنے والے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. اور اگر آپ کسی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بجائے اس کے کہ آپ کا نیکی کا شوق جو ہے وہ بڑھے اور نیکی کا شوق زیادہ ہو اور نیکی کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ زیادتی کی طرف جائیں، ان کی مجالس میں آپ مزید ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں پر پورا نہیں اترتے. ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کا بات سننا، ایسے لوگوں کی بات سننا، ایسے لوگوں کے بیانات سننا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے عقیدے کو فاسد کریں گے، یہ آپ کی آخرت کو برباد کریں گے، یہ آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ایسے لوگوں کو سن کر اور ان کی مجالس کے اندر بیٹھ کر اور ان لوگوں کا ساتھ دے کر جو ہے آپ کی جو ہے وہ دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. تو ہمیشہ صحبت اولیاء، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو اللہ نے فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. ان کے علاوہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنے آپ کو سچے لوگوں میں شامل کرے اور لبادہ اوڑھ کر، بعض دفعہ آپ کو نظر آئے گا بڑی ساری پاگ بندی ہوئی ہے، بڑا سارا جبہ پایا ہوا ہے، اسی سمجھنا کہ اس کو بڑا علامہ فاما ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اندر جو ہے وہ ایسا دین کی غلاظت اور ایسی دین کے بارے میں نفرت ان کے دلوں میں بھری ہوتی ہے، اور وہی گندگی اور وہی غلاظت جو ہے وہ آگے اپنے جو ہے وہ سننے والے، اپنے فالوور، اپنے چاہنے والوں کے اندر بھی
منتقل کر رہے ہوتے ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب کا سب مجمع، سب کا سب ٹولہ دین سے بیزار، اولیاء سے بیزار، نیک لوگوں سے بیزار، اللہ والوں سے بیزار، یہ ان چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کو کامل بننے کے لیے کسی نہ کسی کی صحبت اختیار کرنا یہ لازم ہے، کسی نہ کسی کی صحبت میں بیٹھنا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، کسی جو ہے وہ نیک لوگوں کی مجلس میں جانا یہ لازم ہے کہ ہم وہاں پر بیٹھیں، ان کی صحبت کو اختیار کریں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستی، ہمارا تعلق ہو کہ ان کا وہ اثر جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی آئے۔ اور شیخ کامل سے پھر فرد کامل بنا کرتا ہے، شیخ کامل سے پھر فرد کامل بنا کرتا ہے۔ اگر شیخ کامل ہے تو پھر مرید بھی کامل بنے گا، اور اگر شیخ کامل نہیں ہے، کسی فرادیے کہتے چڑھ گئے، کسی دو نمبریے کہتے چڑھ گئے، تو پھر مرید کا بھی بیڑا غرق تے شیخ کا پہلے یا تمام کوئی بڑا غرق سیگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے صحبت اولیاء لازمی ہے، لیکن کون لوگ ہیں ان کو پہچاننا بھی لازمی ہے، صحیح لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس کا ہمیں قرآن کریم میں بھی حکم دیا گیا، اور حدیث مبارکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے بزرگ اور انتہائی فلسفہ دان تھے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ بڑے فلسفی جو ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے فلسفی عالم تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنی جو ہے وہ اپنے حلقے کے اندر بیٹھے ہیں، درس دے رہے ہیں، اور ان کا درس چلتا ہے، اور مولانا روم ہو اور درس دے رہے ہوں، اور ان کا درس جو ہے وہ سننے کے لیے مجمع، تو فرمایا مجمع کے اندر جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ ایک سادہ سا بندہ جھٹکی کی پاگو بنی ہوئی ہے، پاگو بنی آگے ساتھ بھی دے جیڑنا آگے مجمع سے بیٹھ گیا، گلا سنتا رہا، جو گلا سننی ہے نا، درس ختم ہو گیا، درس ختم ہونے کے بعد کوئی ساریاں کتاباں وغیرہ جڑیاں سیگیاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دیا، فرمانے لگے کہ ان کتابوں کی طرف اشارہ کیا اس جٹ کے آدمی نے، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے مولانا روم سے کہ یہ کیا ہے، مولانا روم سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، تو مولانا روم عالم تھے، اور عالم بعض اوقات علماء بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت کے اندر کچھ جلال ہوتا ہے، اور مولانا روم بڑے جلالی آدمی تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس بزرگ نے کہا نا کہ یہ کیا ہے، تو مولانا روم کہنے لگے اے او جنہ تینوں کوئی نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، اپنے انداز میں کہہ کے فرمایا کہ اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا، تو مولانا روم فرمانے لگے کہ اے او جنہ تینوں کوئی نہیں پتا، مطلب تو انہوں کی سمجھے کتاباں، ٹھیک ہے نا، یہ تو مولویاں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں کی سمجھے۔ تو اب جو ہے وہ جو جھٹکا آدمی تھا نا، وہ تھا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، شمس تبریز شمس رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے بلے اور بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک ایسا مقام دیا تھا کہ علماء بھی ان کے مقام کو سمجھنے سے قاصر تھے، علماء بھی ان کے مقام کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، وہ جتنی کتابیں پڑھی ہوئی تھی نا، ساری کتابوں کو دھکا دیا، اور ساتھ جو ہے وہ ایک تالاب تھا، اور ساری کی ساری کتابیں تالاب کے اندر پانی کے اندر چلی گئی۔ اب مولانا روم رحمہ اللہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ تو ایسی کر دیتا، میری 30 سال کی کمائی، 30 سال کی کمائی جیڑی ہے تو چوکے پانی کے ضرور دیتی۔ اب اس زمانے کے اندر آج کل کی سہولتیں تو نہیں تھی نا، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی، لکھنے پہ جو ہے وہ سال کی محنتیں ہوتی تھی، اور پھر جا کر جو ہے وہ کتاب مکمل ہوئی۔ اب مولانا تبریز شمس رحمہ اللہ نے کیا کیا، سارا کتابوں کا ٹھیک کیا پانی دے وچ۔ اب مولانا روم رحمہ اللہ بڑے پریشان، اچانک دیکھتے ہیں کہ تبریز شمس رحمۃ اللہ علیہ اس تالاب کے اندر کودے، تالاب میں کود کر جو ہے وہ کتابوں کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ اٹھانا شروع کیا، اور اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ کتابوں کو یوں پانی سے کتاب نکالتے، کتاب کے اوپر یوں ہاتھ مارتے، تو کتاب سے وہ مٹی گرد و غبار جو پہلے پڑا ہوتا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی گرد و غبار اڑنے لگتا، وہ گرد و غبار اڑنے لگتا۔ اب وہ کتاب کو جھاڑا، ادھر رکھا، دوسری نکالی جھاڑ کے ادھر رکھ دی، تیسری نکالی جھاڑ کے ادھر رکھ دی۔ جب ساری کتابیں نکل گئی نا، تو مولانا روم رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ کیا ہے، مولانا روم فرمانے لگے پہلے کس نے پوچھا تھا، تبریز شمس رحمہ اللہ نے، کہ یہ کیا ہے، کتابوں کے متعلق پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ تو انہوں کی جانے۔ اب جو ہے وہ مولانا روم پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو ساری کتابیں جو ہے وہ نکل آئی اور صاف ستھری اور صحیح سارا نکل آئی، یہ کیا ہے۔ تو تبریز شمس رحمہ اللہ فرمانے لگے یہ وہ ہے جس کو تم نہیں جانتے، یہ وہ ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ اس دن مولانا روم رحمہ اللہ نے اپنا ہاتھ جو ہے اس اللہ والے کے ہاتھ میں دیا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اصل مولانا روم جو تھا وہ اس کے بعد بنا ہے، اصل روم
وہ اس کے بعد بنا ہے جب اس نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی ہے، جب اس نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی مجلس ہر خاص و عام کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت